ایک صاحب نے خط لکھا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت غصہ بہت آتا ہے، فرمایا لکھنؤ میں انوار بک ڈپو کے مالک مولانا محمد حسن صاحب ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھو، بھائی ایک پیر اٹھا لو نا، پیر اٹھا لو، جو سویا وہ کھویا، سمجھے ہم؟ ہمارے حضرت کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، سمجھے آپ؟ مراقبہ کرتے ہیں نا، مراقبہ آنکھ بھی بند کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ایسا مت کرو، سمجھے نا؟ وہ گئے ان کے پاس، 2 ہفتہ بیٹھے، کوئی تقریر نہیں کیا، کوئی واز نہیں کیا، کتاب خریدار آتے تھے، وہ دیکھتے تھے، اپنا پیسہ لیتے تھے۔ 2 ہفتے بعد خط لکھا، حضرت میں نے ان کے پاس جا بیٹھنا شروع کیا، 2 ہفتہ ہو گیا، الحمدللہ میرا غصہ اعتدال میں آ گیا۔ ایک نو مسلم عورت عیسائی ہمارے کالینا کے رہنے والی، پر اسلام قبول کیا، پرنسپل کالج ہونے جا رہی تھی، شادی مسلمان سے کیا، تو اس کے شوہر بیت ہوئے، سفر میں بعد جا رہے تھے، اس کے شوہر سے اس کے بیٹے سب تھے، تو اس نے پکانے کورس کرتے ہیں نا، کھانا پکانا وہی کیا تھا، تو بہت ساری چیزیں بنایا تھا، کہ حضرت اثر کی چائے جہاں پیئیں گے، چائے بنا دیا بڑے تھرمس میں، ساتھی رہیں گے، بڑی گاڑی تھی، کئی ایک تھے، مالیگاؤں جا رہے تھے ہم، تو کہنے لگے آپ دیکھنا غور سے کون سی چیز حضرت پسند سے کھاتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ رغبت سے کون چیز کھاتے ہیں، کئی چیزیں ہیں نا، آئندہ وہی چیز بنا کے دوں گے۔ محبت عقل سکھاتی ہے، محبت آدمی کو سمجھے آپ تو فہم، آدمی کو فہم آتی ہے۔ صحابہ کرام کون ڈگری لیے ہوئے تھے، لیکن مزاج کی رعایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خیر تو بعد میں بات آ گئی، تو بعد میں انہوں نے بہت بعد میں سنایا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا خیال رکھنا، تو کہنے لگے حضرت کیا جا رہا ہوں میں، وہ کہنے لگی جب تم وہاں جاتے تمہارا غصہ کم ہو جاتا ہے، تمہارا غصہ کم ہو جائے، ضرور جاؤ، تو ضد کر کے بھیجتی ہے، سمجھے آپ؟ تو میرے بزرگوں صحبت کا اثر ہوتا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے قوت آخذہ رکھی ہے، قوت آخذہ رکھی ہے، طبیعت قوت آہستہ آہستہ جذب کر لیتی ہے۔ 2 ہفتہ بیٹھے ان کے پاس، 2 ہفتے کے بعد جو ہے خط لکھا، حضرت میرا غصہ قابو میں آ گیا، علاج تو ہر چیز کا ہے، اللہ والے حکیم ہوتے ہیں، ہم لوگ تو ناقل ہیں، سنی سنائی بات، پڑھی پڑھی بات نقل کرتے ہیں، اللہ والے جو حکیم ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے جیسا اس کا ہوتا کر دیتے ہیں۔ حضرت ہمارے شاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی بار سنایا، ایک آدمی ہے کہ حضرت اتنا غصہ آتا ہے، برتن پھینک دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، پٹک دیتا ہوں، پھر مشکل آنا پڑتا ہے، غصے میں طبیعت قابو میں نہیں رہتی، غصے میں طبیعت نہیں قابو میں رہتی۔ فرمانے لگے جو ہے ایسا کرو، جب غصہ آنے لگے تو بھاگو، کرسی بیٹھنا ہو تو کرسی ہے جس میں راحت ہو، ہاں تم بھاگو، تیز دوڑو، غصہ آئے تو تیز دوڑتے 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 جب طبیعت تھک جائے آہستہ واپس آ جاؤ۔ اب چونکہ اپنے ذات پر آ گیا نا، آدمی تیز جب دوڑے گا تو سانس پھول جاتی ہے، پھر آدمی کیا خود تھک جاتا ہے۔ اس لیے مناظرے میں جو حکیم ہوتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے نا، ہمارے حضرت ناظرین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اسد اللہ تھا ہمارے استاد، تاریخ شریف پڑھی ہے، فرمایا بیٹے مناظرے میں کچھ ایسی بات نہیں کرنی پڑتی، تم مقابل کو غصہ دلا دو، مقابل کو غصہ دلا دو، اب ساری اس کی علم اتنا بھول جائے گا، جو علم ہے نا وہ بھول جائے گا۔ پھر فرمانے لگے قادیانی تھا، مناظرہ مجھ سے ہوا، میں ہی مناظر تھا الحق کی طرف سے، تو جب آیا تو بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی مناظرے کی بات کرتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر تھے آسمان پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، اوپر برتر ہوتا ہے، نیچے کمتر ہوتا ہے، نہیں بجائے جس موضوع جو تھا اس پر بات کرنے کے، فرمانے لگے کہ اس نے دوسری بات چھیڑ دیا۔ میں سنتا رہا، اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب وہ خاموش ہوا، میرا نمبر آیا، میں نے کہا سنا آپ لوگوں نے یہ کیا کر رہے ہیں، برتر اوپر ہوتا، کمتر نیچے ہوتا ہے، تو قادیان کے کتے، بلی، سور، جانور، بیل غلام احمد قادیانی سے افضل و برتر ہیں۔ غلام احمد قادیانی زمین کے نیچے قبر میں ہے، اور جانور کہاں چلتے ہیں، زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر اس کا اصول مان لیا جائے، غلام احمد قادیانی سے جتنے جو ہے سور اور کتے گدھے ہیں قادیان کے، اس سے افضل و برتر ہیں، وہ اوپر زمین پر ہے، تو نیچے قبر میں پڑا ہوا، نہیں نالائے کہ بھاگ گیا فرن، کہنے لگے بجائے جواب دیتا ہمارا غصہ اس کا آ گیا، مناظرہ ختم ہو گیا، بھاگ گیا تو ہار گیا، نہیں ہار گیا، یہ ہم مجھ سے سناتے تھے۔
پھر تو بات آئے گا، بتا دوں میں بڑوں کی بڑی بات سمجھے آپ.